توبہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اب میں کیا کروں کہ اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرما لے؟ الجواب بعون الوہاب۔ جب ایمان کمزور ہو، شہوت کا غلبہ ہو اور شیطان برائیاں مزین کر کے دکھاتا ہو، تو ایک مسلمان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور حرام کردہ امور میں ملوث ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ انتہائی نرمی والا معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی لیے تو اپنے بندوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے تاکہ رحمت الہی اور اللہ کی جنت حاصل کر کے وہ بندے کامیاب ہو جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، یقینی بات ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ نیز توبہ کا دروازہ تمام بندوں کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ عز و جل اپنے ہاتھ رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب کی سمت سے طلوع نہ ہو جائے۔ مسلم حدیث نمبر 2759۔ سچی توبہ محض زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے فوری طور پر باز آ جائے اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرے اور توبہ کردہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پورا عزم کرے۔ نیز اگر کسی کے حقوق سلب کیے ہیں تو مستحقین کو ان کے حقوق لوٹا دے۔ نیز توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ موت نظر آنے سے پہلے انسان توبہ کرے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 اور 18۔ اللہ رب العزت نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اسی لیے گناہ گاروں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف فرما دے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت نرمی والا معاملہ فرماتا ہے، اسی لیے توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔
وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 25۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ بلکہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کفر کرنے والوں سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 38۔ اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندوں سے توبہ کے عمل کو پسند فرماتا ہے اور انہیں توبہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، جبکہ انسانی اور جناتی شکل میں شیطان یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حق سے بیزار ہو کر باطل کی طرف چلے جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، جبکہ شہوانیت کے رسیا یہ چاہتے ہیں کہ تم دور کی گمراہی میں چلے جاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 27۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، انسان کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، انسان نے اپنی جان پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ ڈھایا ہو، کتنے ہی پاپ کیوں نہ کیے ہوں، لیکن بعد میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے ان کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ہر رات جب رات کی آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا تک نازل ہو کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشش دے دوں۔ بخاری حدیث نمبر 1077، مسلم حدیث نمبر 758۔ انسانی جان بسا اوقات گناہوں کے آگے بہت کمزور ثابت ہوتی ہے، تاہم اگر گناہ ہو بھی جائے تو اسے چاہیے کہ فوری توبہ کر لے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو بھی برا عمل کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو وہ اللہ کو نہایت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 110۔ مسلمان سے غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان کو ہر دم توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں توبہ اور استغفار 70 بار سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 6309۔ اللہ تعالیٰ توبہ پسند فرماتا ہے اور اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر خوشی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں یہ چیز بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا اونٹ ویران اور بیابان علاقے میں گم ہو جانے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ متفق علیہ۔ بخاری حدیث نمبر 6309۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 14289۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔